السلام علیکم۔ میں محمد ابراہیم شاہپورے آپ کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ نے پہلے ٹاپک پر بنائے گئے تمام پانچوں ویڈیو دیکھے ہوں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 12ویں جماعت کے تاریخ مضمون کا اگلا ٹاپک ہے یورپین نوآبادیات، جس میں ہمیں مندرجہ ذیل نکات کا مطالعہ کرنا ہے۔ نمبر 1، نوآبادیات، اس کے معنی، مفہوم اور نوعیت۔ نمبر 2، یورپین نوآبادیات کے عروج کے اسباب اور اس کے نتائج۔ نمبر 3، یورپی نوآبادیات امریکہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، بر اعظم ایشیا اور بر اعظم افریقہ، یعنی ان تمام علاقوں میں یورپی اقوام نے کہاں کہاں اپنی نوآبادیات قائم کی ہے، اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ 12ویں جماعت کے تاریخ مضمون کا دوسرا ٹاپک ہے یورپین نوآبادیات، اور اس کا پہلا پوائنٹ ہے نوآبادیات کے معنی و مفہوم اور اس کی نوعیت۔ ترقی یافتہ ملک نے اپنی طاقت کے زور پر کسی علاقے پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت کو قائم کرنا، اس طریقے کو نوآبادیاتی نظام کہتے ہیں۔ نوآبادیات یہ سامراجیت کی ایک قسم ہے۔ انگلستان، فرانس، پرتگال، اسپین وغیرہ ممالک نے امریکہ، آسٹریلیا، ایشیا اور افریقہ کے بر اعظموں کے علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں اپنی نوآبادیات قائم کی۔ ہندوستان یہ برطانیہ کی نوآبادی تھا۔ نوآبادیات سے خام مال اپنے ملک لے جا کر تیار شدہ مال کے لیے نوآبادیات کو تجارتی منڈی کے طور پر استعمال کرنا، یہ نوآبادیات کی علامت ہیں۔ نوآبادیات نہ صرف سیاسی و معاشی غلامی کی تخلیق کرتا ہے، بلکہ وہ ذہنی غلامی کو بھی پروان چڑھاتا ہے۔ نوآبادیات پسند ممالک کی اعلیٰ نسل کے تصور اور ان کے طرز عمل نے مقامی لوگوں میں احساس کمتری کو فروغ دیا۔ انہیں خود کی ثقافت اور تاریخ میں کمی محسوس ہونے لگی، ان کی خود اعتمادی ختم ہو گئی۔ انگلستان نے ایک صدی میں بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ایسا کہا جانے لگا کہ ان کی حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ دنیا کے ایشیا، افریقہ، امریکہ اور آسٹریلیا، ان چار بر اعظموں میں انگریزوں کی حکومت کو فروغ حاصل ہوا۔ 15ویں صدی میں یورپ میں تجارتی انقلاب ہوا۔ یورپین ملاحوں نے نئے بحری راستوں کو دریافت کرنے کے بعد روایتی تجارتی طریقے میں بدلاؤ لایا۔ ان یورپی تاجروں نے دنیا میں اپنے قدم جمانے شروع کیے۔ دلیرانہ کام کرنا، شہرت حاصل کرنا، غیر معروف علاقوں کی کھوج کرنا، مذہب کو فروغ دینا، سونے کے کانوں کو تلاش کرنا، اس طرح مختلف اسباب کی بنا پر یورپین لوگ پوری دنیا میں پہنچے۔ آگے تجارت میں اضافہ ہوتا گیا اور یورپین ممالک میں ایک نئے مقابلے کا آغاز ہوا۔ یورپین تاجر جہاں جہاں پہنچے، وہاں وہاں انہوں نے اپنی نوآبادی قائم کی۔ ان نوآبادیات میں خود کی معاشی، سماجی اور سیاسی برتری قائم کرنے کے لیے مقابلہ شروع ہوا۔ یورپین لوگ امریکہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ گئے۔ وہاں کی آب و ہوا ان کے لیے سازگار تھی۔
ایشیا بر اعظم کی آب و ہوا ان کے لیے ناسازگار تھی۔ آب و ہوا سازگار ہو یا نہ ہو، یورپین لوگوں نے مقامی لوگوں کو بے دخل کیا۔ نوآبادیات کے مقامی لوگوں کو ذہنی طور پر نیچا دکھانے میں انگریز، ڈچ، پرتگالی اور فرانسیسیوں نے کوئی کمی نہیں رکھی۔ 19ویں صدی میں انگلستان کی تجارت میں صنعتی انقلاب کی وجہ سے بہت ترقی ہوئی۔ بحری بیڑے کی طاقت کے زور پر انگلستان نے ایشیا اور افریقہ بر اعظموں کے ممالک پر اپنا دبدبہ قائم کیا۔ تجارت سے اضافی منافع، اضافی منافع کی سرمایہ کاری، سرمایہ کاری کے لیے نو آبادی اور نو آبادی سے تجارت، اسی سے منافع کی یہ زنجیر شروع ہوئی۔ انگلستان کی طرح فرانس، بیلجیم، اٹلی اور جرمنی، یہ ممالک بھی نوآبادیات قائم کرنے میں سر فہرست رہے۔ یورپین نوآبادیات، اس ٹاپک کا دوسرا پوائنٹ ہے نوآبادیات کے عروج کے اسباب۔ نوآبادیات کے عروج کی پہلی وجہ صنعتی انقلاب۔ صنعتی انقلاب کی وجہ سے نوآبادیات کو فروغ حاصل ہوا۔ جدید مشینوں سے پیداوار کی مال میں اضافہ ہوا۔ ملک کے اندرونی تجارتی منڈیوں میں تمام مال کو فروخت کرنا ممکن نہیں تھا۔ اضافی مال کو فروخت کرنے کے لیے نئے بازاروں کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے بازاروں پر اجارہ داری اور حکومتی برتری کی ضرورت تھی۔ نوآبادیات کے عروج کی دوسری وجہ خام مال کی ضرورت۔ تجارتی مقابلے میں دیگر مد مقابل ملکوں سے خود کے مال کی پیداوار کا خرچ میں کمی کرنا بہت ضروری تھا۔ خود کی اجارہ داری کی تخلیق کرنا لازمی تھا۔ مال کی پیداوار کا خرچ کم ہو، اس لیے خام مال سستے داموں پر حاصل کرنا ضروری تھا۔ اس کے لیے نو آبادی پر غلبہ قائم کرنا یورپین ممالک کے لیے ضروری تھا۔ نوآبادیات کے عروج کی تیسری وجہ اضافی دولت کی سرمایہ کاری۔ صنعتی انقلاب کے بعد یورپ کے سرمایہ دار بہت دولت مند ہوئے۔ اضافی دولت کی سرمایہ کاری کے لیے انہوں نے محفوظ بازاروں کی کھوج شروع کی۔ اس لحاظ سے معاشی طور پر پچھڑے ہوئے نوآبادیات کے بازار انہیں زیادہ محفوظ نظر آئے۔ اضافی سرمایہ کاری نے نوآبادیاتی نظام کے عروج اور ترقی کو پروان چڑھایا۔ نوآبادیات کے عروج کی اگلی وجہ معدنیات کے ذخائر۔ بر اعظم ایشیا اور افریقہ کے ممالک میں سونے، ہیرے، چاندی، کوئلے وغیرہ کے قدرتی ذخائر بڑے پیمانے پر موجود تھے۔ اس لیے یورپین تاجر ایشیا اور افریقہ کے ممالک کی طرف راغب ہوئے۔ نوآبادیات کے عروج کی اگلی وجہ جغرافیائی اہمیت۔ ایشیا اور افریقہ بر اعظموں کے کچھ علاقے جغرافیائی لحاظ سے اہم مقامات پر تھے۔ یہ بات یورپین ممالک کے دھیان میں آئی۔ ان علاقوں میں سے مالٹا، ایڈن، سنگاپور، انڈمان نکوبار جیسے علاقوں پر انگلستان نے قبضہ کر لیا۔ نوآبادیات کے عروج کی اگلی وجہ مزدوروں کی دستیابی۔
यूरोपियन ताजिरों को बड़े पैमाने पर और सस्ते मजदूरों की जरूरत थी। ये जरूरत नौआबादियात ने पूरी की। इसी से आगे गुलामों की तिजारत को फरोग हासिल हुआ। नौआबादियात के उरूज की अगली वजह आला नस्ल का तसव्वुर। अफ्रीका और एशिया बर-ए-आज़मों की अवाम को तहजीब याफ्ता करने की जिम्मेदारी अपनी है, ऐसा ख्याल यूरोपियन लोगों के जहनों में आया। इसके तहत उन्होंने ईसाई मजहब की तबलीग व इशाअत को बढ़ावा दिया। इसी से नौआबादियात को और मजीद फरोग हासिल हुआ। हमारे इस टॉपिक का अगला पॉइंट है नौआबादियात के नताइज। एशिया और अफ्रीका इन बर-ए-आज़मों के लोगों का माशी इस्तेसाल किया गया। नौआबादियात के मुकामी बाशिंदों ने अपनी आज़ादी गंवा दी। माशी इस्तेसाल का ये नतीजा हुआ कि मुकामी लोग मुफलसी का शिकार हो गए। नौआबादियाती निज़ाम के बुरे नताइज के साथ साथ कुछ अच्छे असरात भी रूनुमा हुए। नौआबादियात में सियासी, समाजी, माशी और तालीमी बेदारी हुई। जमहूरी निज़ाम और उसमें मौजूद आज़ादी, मसावात, भाईचारा जैसे जदीद उसूलों की पहचान नौआबादियात के मुकामी लोगों को हुई। कानून की रियासत, निज़ाम अदलिया, सभी के लिए तालीम जैसे नजरियात मंजर आम पर आए। खुद के मसाइल खुद को हल करना है, ये तसव्वुर जोर पकड़ने लगा, जिसकी वजह से नौआबादियात में आज़ादी की तहरीक को उरूज हासिल हुआ।